رب ذوالجلال والاکرام کی توحید ملکیت یا ربوبیت کے حوالے سے وہ یہی تھی کہ رب کائنات نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی پر موجود ایک جھلی کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا اسی سورہ فاطر کی 14ویں آیت مبارکہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، دنیا سے جانے کے بعد اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن تربیت کیسے کرتا ہے، اگلی بات سنیے، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن یہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ بتوں کو کیا ضرورت ہے قیامت کے روز انکار کرنے کی؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، لکڑی کا، مٹی کا، آٹے کا بنا ہوا بت قیامت کے روز کیا اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی دیں گے کہ بولو بھائی؟ اس سے مراد انبیاء، اولیاء، صلحاء، نیک لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے اور کی جاتی تھی۔ تو فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اے انسان تجھے اس قسم کی بے مثال تربیت والی، اصلاح والی خبریں کون دے سکتا ہے؟ پھر میرے اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سے مراد کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی برادری، کوئی علاقہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ کی زمین پر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سے افضل ترین لوگ انبیاء، جن کو رب کائنات براہ راست وحی کے ذریعے جن کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی کا نام لیجئے جنہوں نے مدد کے لیے اللہ کو نہ پکارا ہو۔ اور یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سوال ہے، کوئی شخص ولی بنتا ہے یا ولی پیدا ہوتا ہے؟ جی بنتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیسے ولی بنا؟ رب کائنات کی عبادت کر کے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کے قریب نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی کہلوانے کا حقدار نہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی بھی شخص، قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے سورہ یونس میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان کو مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ وہ ماضی کے بارے میں غم زدہ ہوں گے۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ دو باتیں یہاں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان اور تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہمارے سامنے عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ کوئی ثبوت ہے جی ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کسی کے ایمان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کوئی ایسا آلہ موجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ فلاں شخص کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی والا ہے، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے، یا اپنے بڑے مشائخ علماء کرام، ان کے بارے میں ہماری سوچ اور فکر یہی ہے نا، باقی دلوں کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ کسی بھی ہستی کا نام لیں، وہ اللہ کے قریب ہوئے اللہ کی عبادت کر کے، اور ہم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان بابا جی کی عبادت کریں۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ کیا اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ بات دماغ میں آتی ہے؟ کیا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ آگے چلیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، کالے ہو، گورے ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، جٹ ہو، ارائی ہو، کسی بھی برادری کے ساتھ، کسی بھی نسل کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، مرد ہو، خواتین ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ حدیث سن لیجئے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، جتنے لوگ پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی، جتنے لوگ آج موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے مل جاؤ اور سارے کے سارے مجھ سے مانگنا شروع کر دو، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق دے بھی دوں۔ کتنا کچھ مانگا جا سکتا ہے استاد جی؟ ہے نا؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے عہد پہاڑ سونے کا بنا کر دے دے، ہے یا نہیں؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جتنا ملک پاکستان ہے نا، اس سے 10 بڑے ملک یہ مجھے دے دے، مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ انسان کی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، مجھ سے مانگنا شروع کر دو، میں تم میں سے ہر ایک اس کی تمنا کے مطابق دے بھی دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر سے ڈبو کر نکال لو تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ غزوہ بدر کی رات ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے ہیں، کندھوں سے چادر گر گئی۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا نہ کیجیے کہ جو مدد میدان جنگ میں لڑائی کے دوران اترنی ہے اللہ تعالیٰ ابھی نازل فرما دے۔ نبیوں نے مانگا تو کس سے بھائی؟ اور ہم کس سے مانگیں؟ فوت شدگان سے۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے۔ اور فرمایا سنو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر رب کائنات چاہے تو تم سب کو یک بارگی لے جائے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے۔ نمونہ آپ کے سامنے ہے، کرونا آیا، دنیا کے مختلف ممالک میں ہسپتالوں کے اندر بستر کم پڑ گئے، سڑکوں کے اوپر بستر لگا لیے گئے، ہسپتال والوں نے لگا دیے، اور لاشیں اتنی زیادہ کہ دفن کرنے کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ کیا کیا؟ لاشوں کے ساتھ وزن باندھ کر ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ طاقت ہے؟ اور فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، سورۃ الحج پارہ 17، 74ویں اور 73ویں اور 74ویں آیت مبارکہ، میرے اللہ نے پھر وہی انداز اختیار کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لوگوں سے مراد ساری کائنات کے لوگ۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ،
یہ نہیں کہا کہ اس مثال کو سنو، فرمایا توجہ کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو بغیر توجہ کے سنی جائے، لیکن جس بات کو رب کائنات خود یہ کہیں کہ توجہ کے ساتھ سنو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بات عام نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اللہ کہہ سکتا تھا وہ بت جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ مورتیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لفظ کیا ہے؟ ان الذین، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ عربی زبان کا اصول، چوتھے سپارے کے شروع میں لام نون آگے ہے۔ پوری عربی زبان میں جہاں بھی لام نون آئے گا فعل مضارع پر داخل ہوگا، اس کو مستقبل منفی کی تاکید کے معنوں میں کر دے گا۔ مستقبل منفی اور تاکید، لن یخلقوا، ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے کیا؟ ایک مکھی سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر رب کائنات اور کیا سمجھائیں ہمیں؟ آپ حیران ہوں گے، ضمناً بات آگے ہے تو سمجھاتا چلا جاؤں۔ کسی کو پتہ ہے کہ یہ درباری مزاری نظام آیا کہاں سے؟ جن میرے دوست احباب نے بقیع کا قبرستان دیکھا ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے وہ قبرستان دیکھ کر انسان کو آخرت یاد آتی ہے یا نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قبر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر کیا یاد آئے گی، اور جس قبر کو دیکھ کر جہاں پر میلہ لگا ہو، ڈھول بج رہے ہوں، ڈانس ہو رہے ہوں، زرق برق لباس میں میک اپ کر کے بیویاں گھوم رہی ہوں، بازار لگے ہوئے ہوں، وہاں پر دمالیں ڈل رہی ہوں، اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ اس منظر کو دیکھ کر آخرت یاد آ سکتی ہے؟ بات یہ کر رہا تھا، یہ درباری مزاری نظام آیا کہاں سے؟ اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ انگریز نے جب بر صغیر پر قبضہ جمایا تو آپ حیران ہوں گے، ایک مدرسہ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی اس کو بند کر کے وہاں پر باقاعدہ شراب خانے بنائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے بر صغیر کا نہ صرف یہ کہ کوئی دربار انگریز نے بند نہیں کیا، بلکہ کئی دربار انگریز نے خود بنا کر دیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ بدبخت جانتا تھا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور باقاعدہ تحریر موجود ہے، باقاعدہ فتویٰ موجود ہے۔ جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ان دونوں ہستیوں نے انگریز کے خلاف بالا کوٹ سے جہاد کا آغاز کیا، ان درباری ظالموں نے فتویٰ دیا کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، انگریز ہمارا اولی الامر ہے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ کرتارپور گردوارہ گیا ہوں۔ جب یہ پرانا تھا، 2006-07 کی بات کر رہا ہوں، 16-17 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی گیا۔ اب جب نیا بنا ہے تو میں وہاں پر گیا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر ہے، اور میں وہاں تک یہ بھی گیا ہوں کیونکہ وہ جو گوبند سنگھ ہے نا، اس کا سیوادار میرا ایک ساتھی، اس کا بڑا اچھا دوست ہے، تو مجھے وہ کہنے لگا کہ گوبند صاحب میں آپ کو وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں کوئی غیر سکھ نہیں جا سکتا۔ آپ یقین جانیے، تصویریں میرے پاس موجود ہیں، جو سیٹ اپ میں نے وہاں پر دیکھا بالکل بعین ہی وہی سارے کا سارا سیٹ اپ آپ کو درباروں پر نظر آئے گا۔
یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب سجدے کوئی نہیں ہوتے، آج اتوار کا دن ہے، گاڑی میری ساتھ میں لے کر جاؤں گا جمعرات والے دن، اگر آپ کے قریب یہاں سیالکوٹ امام صاحب سجدے نہ ہو رہے ہوں گے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر اس درباری نظام کا آپریشن کرنے لگوں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے۔ صرف ایک مثال لے لیجئے، ایک دربار ہے بابا شلوار شاہ، کیا نام ہے جی؟ شلوار شاہ۔ کہتے ہیں جی جس عورت کے ہاں بچہ نہیں ہوتا وہ وہاں پر جائے اور اپنی شلوار اتار کر وہاں پر لٹکا کر آ جائے، لیکن ساتھ ایک شرط ہے کہ دوسری شلوار ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ ثبوت موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ہماری خواتین اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، فلاں جگہ سے بیٹے، فلاں جگہ سے بیٹیاں، فلاں جگہ سے کاروبار میں برکت، فلاں جگہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو کہاں کھو گئے قرآن کو چھوڑ کر؟ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے اسے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے کھانے میں مکھی گر جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مار دیتے ہیں نا۔ مزہ تو تب ہے کہ اس نے جو کچھ کھانے سے لیا ہے، چاہے وہ ذرہ ہے ایک معمولی سا، وہ واپس لیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے پاس کی بات نہیں، اور فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی۔ جبکہ عقل کیا کہتی ہے؟ مانگنے والا کمزور اور دینے والا طاقتور ہونا چاہیے۔ اور کتنا طاقتور ہے وہ کیا خیال ہے؟ قرآن بتاتا ہے ہمیں یا نہیں؟ کتنا طاقتور ہے؟ اللہ کا ایک نبی ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک خواہشزار کر بیٹھے، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ کیا تمنا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اصرار کیا تو فرمایا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ میرے اللہ نے معمولی سی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ 2005 کا زلزلہ یاد کیجئے، کتنا طاقتور ہے میرا رب۔ معمولی سی زمین ہلی، کتنی تباہی مچ گئی۔ یہ حال ہی میں ترکی میں شام کے اندر کیا ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور غالب ہے۔ آج کے سبق کی آخری بات، جس توحید کا تذکرہ آپ نے یہ پچھلے 3-4 دن سنا، توحید ملکیت یا توحید ربوبیت، جس کا مفہوم کیا ہے کہ رب کائنات کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارناموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس توحید کو دنیا کا ہر کافر مانتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کل کے سبق میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ آج کا مسلمان تو اس توحید سے بھی انکاری ہے نا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر کافر اس توحید کا اقرار کرتا ہے، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ جب بھی ہندو کوئی بات کرے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اوپر والے کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی وہ بھی رب کائنات کی ملکیت کے اقراری ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کفار مکہ وہ بھی اللہ کی ملکیت کے انکاری نہیں تھے۔ سوال، اگر دنیا کے ہر کافر کو پتہ ہے کہ مالک اللہ ہے، پھر دنیا میں شرک کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں آ رہا ہے۔ اسی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھ کر سنتے رہیے، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں توحید کے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔